السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہیں. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا مہمان اور ایک نیا موضوع. کوشش کرتے ہیں ایسے چھوٹے موضوع آپ کے سامنے لائے جائیں جن سے آپ کی کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں بھی فیڈ بیک دیں، تاکہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق نئے گیسٹ لے کے آئیں، نئے مہمان لے کے آئیں، اس فیلڈ کے لے کے آئیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ سے شروع کیا ہے سولر انرجی. آنے والا بحران بہت زبردست بحران ہوگا. آئل امپورٹ بل جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے گا، لیکن ہم کوشش کریں کہ کم سے کم آئل امپورٹ بل جو ہے کم ہو، تاکہ سولر انرجی کی بہتری کے لیے ایک اچھے سے اچھے اقدامات ہو سکیں. کم سے کم مہنگائی کا عنصر اسی سولر انرجی سے کم ہو سکتا ہے. جب 5 روپے پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں؟ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. نہ صرف آپ کی مدد کے بغیر بلکہ حکومت کی مدد کے بغیر، جو آئے روز نئے ٹیکس لگاتی ہے اس کو نہیں پتہ چلتا اس انڈسٹری پہ ٹیکس لگانے کا کتنا نقصان ہے اور کتنا ہی نقصان ہے. فائدے کی بات نہیں ہوتی، نقصان ہی ہوتا ہے. تو آئیے ناظرین، اپنے مہمان حارث ذوالفقار صاحب سے آپ کا تعارف کرتے ہیں. حارث صاحب ڈائریکٹر ہیں سیف وے گروپ آف کمپنی کے. بہت خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف سیکٹر کے اندر، وہ بھی آگے جا کے ان سے بات کریں گے. لیکن آج ہم بات کریں گے اسپیشلی سولر کے حوالے سے. السلام علیکم حارث صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. حارث صاحب یہ بتائیے کہ سولر ہے کیا؟ پہلے ہمارے عام ناظرین کو نہیں پتا سولر کیا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، اپنا سولر ایک ایسی ایک انوینشن ہے جو ہمارے اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے کافی مفید ہے. ابھی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کیونکہ الیکٹریسٹی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اگر آپ اپنے گھر کو جو جنریشن ہے سولر پہ کنورٹ کر دی جائے تو آپ کا جو بل ہے وہ بیسکلی زیرو ہو جاتا ہے. اس پروسیس کا نام ہے نیٹ میٹرنگ، جس میں آپ دن میں بجلی بناتے ہیں اور جو ایکسیس بجلی بناتے ہیں آپ وہ گریڈ میں واپس کو اور اس کا بل آپ کو قیمت آ جاتی ہے، آپ کو قیمت کریڈٹ ہر منتھ اس کے حساب سے آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عام آدمی کو بتائیں کہ اگر اس کا چھوٹا گھر ہے، 2 کمرے کا، بیڈ روم ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک باتھ روم ہے، ایک کتنی کو اس پہ کاسٹ سکتی ہے تاکہ وہ موٹیویٹ ہو کہ وہ سولر انرجی کی طرف جائے؟ دیکھیں اس کا سمپل سا ایک فارمولا ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سال میں جو ہے یونٹس کتنے کنزیوم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 100 یونٹ کنزیوم کر رہے ہیں سال میں، 1000 کر رہے ہیں، 2000 کر رہے ہیں، 4000، اس حساب سے آپ اتنا بڑا سسٹم ڈیوائز کر سکتے ہیں. تو اگر لگ بھگ بات کی جائے اگر کسی کا 10 سے 15,000 ایوریج منتھلی بل آ رہا ہے نا، تو اس کے لیے 5 کلو واٹ کا سسٹم جو ہے نا بہت مفید ہے. ٹھیک ہے. آج سے 1 سال پہلے یہ جو 5 کلو واٹ کا سسٹم ہے وہ آپ کو کاسٹ کر رہا تھا اینی ویئر فرام اباؤٹ 5 لاکھ to 6 لاکھ کے قریب. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اس کے اوپر یہ 17% پلس ایڈیشنل 3% ٹیکس لگ چکا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ کاسٹ آپ کی 5 کلو واٹ کے سسٹم کی چلی جائے گی اینی ویئر فرام بٹوین 7 to 8.5 لاکھ. بالکل. حارث صاحب اس میں بات کریں گے، بڑی سیر حاصل اور مفصل بات کریں گے. ٹیکسیز گورنمنٹ کیوں لگا رہی ہے، کیوں قوم کا گلا گھونٹ رہی ہے، اور ایک اللہ کی خدا داد جو سولر انرجی ہے جو اللہ نے صبح سے لے کے شام تک ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کو کیوں نہیں ہمیں کرنے دیتی. آپ یہ بتائیے کہ اس جو سولر انرجی کے ادارے بنے ہوئے ہیں، الٹرنیٹیو انرجی اور بہت سے ادارے، ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں ان کا بہت اچھا اور بڑا کلیدی کردار رہا ہے اپنا سولر کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اس وقت اگر ہم دیکھیں ہمارے جو کرنٹ حکمران عمران خان صاحب، ان کا ایک کلین اینڈ گرین انیشیٹو کا پروگرام تھا جس میں وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کا جو پاکستان ہے وہ رینیویبلس کی طرف جائے. ان کا ٹارگیٹ تھا کہ آپ کا جو انرجی مکس ہے اس کو دے وانٹیڈ ٹو کنورٹ اٹ ٹو 30% انرجی مکس آف اونلی رینیویبل، جس میں ونڈ اینڈ سولر ہے. اس میں جو فیکچوئل بات یہ ہے کہ آپ کا جو میجورٹی جو سولر پروجیکٹس آپ کے لگ رہے ہیں نا وہ اس وقت لگا رہی ہے آپ کی ورلڈ بینک اور USA پروجیکٹس ہیں. اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہو تو وہ آپ کے ریزیڈینشیل پروجیکٹس کافی زیادہ لگ رہے ہیں. صحیح. تو اگر ہم بات کریں کہ لیٹس سے فار ایگزامپل پچھلے سال آپ کے جو ٹوٹل امپورٹ ہے سولر کی وہ ہوئی ہے اباؤٹ 2.3 گیگا واٹس. صحیح. پاکستان میں آپ نے بڑی اچھی بات کی 2.3 گیگا بائٹ. لیکن یہ بھی بتائیے کہ کل انرجی کا سولر انرجی میں کیا پارٹیسپیشن ہے، کتنا حصہ ہے سولر انرجی کا اور انرجی کے اندر؟ دیکھیے ہماری جو اس وقت انرجی مکس ہے نا وہ ابھی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے آن امپورٹ آف فاسل فیولس. ٹھیک ہے. ہمارا جو اس وقت جو اسکیل ہے اپنا انرجی مکس کا آف رینیویبلس وہ میں ذرا چیک کر لوں گا. آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ فگر رائٹ ناؤ بٹ اٹس ویری لمیٹڈ.
بات ہم کر رہے تھے کلین اینڈ گرین انیشیٹو کی. جی جی. وہ انیشیٹو یہی تھا کہ آپ رینیوبلس پہ لے کے جائیں اپنے گریڈ کو 30%, کیونکہ ہمارا جو ملک ہے نا ایک تو ٹاپ 5 موسٹ پولوٹیڈ کنٹریز میں آتا ہے, حالانکہ ہم انوائرمنٹ میں اتنا پولوشن دے نہیں رہے جتنا لیٹس سے فار ایگزامپل یو ایس دے رہا ہے یا آپ کا چائنا دے رہا ہے. اب چائنا کا جو ہے اس وقت بھی الیکٹریسٹی کا جو گریڈ ہے اس میں 65% وہ اپنی الیکٹریسٹی کول سے بناتے ہیں, صرف 27% بنا رہے ہیں وہ کوئل سے بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, بٹ دیکھیں وہ اپنا رینیوبلس کی اس وقت جو ان کی امپورٹ ہے اس وقت دنیا میں, اگر پچھلے سال 180 گیگا واٹ آپ کا ایکسپورٹ ہوا ہے دنیا میں, سسٹمز لگے ہیں, اس میں سے 150 to 160 گیگا واٹ چائنا میں سے نکلا ہے, اس میں سے صرف 2.38 گیگا واٹ ہمارے ملک میں آیا ہے, وچ از ناٹ ایون 1% آف دا ٹوٹل جو انسٹالیشن ہے دنیا بھر میں. ابھی اس سال کی جو پروجیکشن ہے چائنا میں اٹ سیلف از 100 گیگا واٹ. کہنے کا مقصد صرف مختصر لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک ہماری, کیونکہ ہم رینیوبل سیکٹر میں ہوں, میں سولر کی کمپنی چلا رہا ہوں, ہم امپورٹر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم سسٹمز بھی لگاتے ہیں. ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائٹی میں نا, اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کر سکیں. ہم عمران خان کا اس انیشیٹو کو لے کے چلے تھے کہ چلیں اگر ایک حکمران آیا جو چاہ رہا ہے کہ رینیوبلس پہ کنورٹ کیا جائے تو اس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. آپ نے اس پہ ٹیکس لگا کے ایک تو جو غریب طبقہ یا میں کہتا ہوں مڈل کلاس طبقہ ہے نا, جو اس وقت 90% سسٹم جو پاکستان میں لگ رہے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ ان کا جو شیئر 90% وہ آپ کا ریزیڈینشیل سیکٹر کا ہے, وہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر کا ابھی بھی نہیں ہے. بالکل وہ آپ کی بیک بون ہے. تو ان کو وہ جو 30% انکریز پڑا ہے نا وہ ان کے لیے کافی پینفل ہوگا. یہ ٹیکس نہ میں نے دینا ہے, ہم ایک سرمایہ دار ہیں, یہ سیلز ٹیکس ہے, یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اینڈ کنزیومر نے پے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے تھا اس حکومت کو. اس میں اگر تھوڑا سا میں اس پہ بات کریں, لیکن تھوڑا سا ہم اپنے علاقے کو دیکھ رہے ہیں, اپنے جنوبی ایشیا کو دیکھ رہے ہیں. انڈیا کے کیا ریشیو ہے اس کے اندر سولر انرجی کی, چائنا کے اندر کیا ہے, باقی کنٹری کے اندر کیا ہے, وہ کہاں پہ پہنچے اور ہم ابھی تک کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں چائنا کا تو آپ کو میں نے ریشیو بتا دیا, ان کی تو اگلے سال کی اپنی کیپیسٹی جو انسٹالیشن کی ہے نا وہ جو کر رہے ہیں ایسٹیمیٹ وہ ہے 100 گیگا واٹ. اب حساب لگا لیں 180 گیگا واٹ میں سے 150 انہوں نے پچھلے سال ایکسپورٹ کیا دنیا میں, 100 گیگا واٹ اب اس سال صرف ان کو اپنی کنزمپشن کے لیے چاہیے. بڑی بات. ٹھیک ہے, انڈیا کی اگر ہم بات کریں وہ بھی ہماری طرح امپورٹ فاسل فیوز پہ چلتا ہے, لیکن انہوں نے اپنا جو مکس ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر کرنا شروع کر دیا. کیسے؟ ہم اس وقت ٹوٹل رینیوبل امپورٹ کر رہے ہیں, ہماری لوکل مینوفیکچرنگ نان ایگزسٹنٹ ہے. انڈیا آن دی ادر ہینڈ اپنی لوکل مینوفیکچرنگ ہر سال بڑھا رہا ہے. ایگزیکٹ فگر میرے پاس اس وقت نہیں ہے, وہ بھی میں آپ کو 25 سے 30% وہ ان کا یہ سولر کا شیئر ہے. الیکٹریسٹی کا جو گریڈ ہے, جو ان کی الیکٹریسٹی جو مکس ہے نا اس میں 20 to 30% جو وہ ہے سولر اور ونڈ کا ان کا کیا کہتے ہیں شیئر ہے. تو اسی طرح پاکستان کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی مطلب رینیوبل فرینڈلی ملک بنے. ہمارا صرف یہ مقصد نہیں ہے, ہم کلائمیٹ چینج کو بھی اگر دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جتنے اثرات اس ملک پہ ہیں, ہمارے پاس واٹر کا ایشو ہے. بالکل صحیح. ہمارے پاس واٹر اسکیس ہے. ہمارا پچھلے ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نیوز دیکھ رہا تھا جس میں لاہور ہے سرپاس دہلی ایز دا موسٹ پولوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ. دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف, دس از سم تھنگ ٹو بی ویری اسیمڈ آف. ایسے ہی. تو ہم رینیوبل پہ جب آئیں گے اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کریں گے, اس کا ایکچوئل فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا اور ہمارے آگے والی نسلوں کو ہوگا. ایسے ہی. تو ہمیں ایک ویژن لے کے چلنا چاہیے جس میں ہم وہ پالیسیز انیکٹ کریں جس سے ملک کا فائدہ ہو. اب آپ گرین اینڈ کلین انیشیٹو تو عمران خان صاحب نے لانچ کر دیا, لیکن آپ کی پالیسیز اس کے مترادف نکلی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب ہم بات کر رہے تھے وہ IMF اور ورلڈ بینک کی, اپنا ورلڈ بینک اور USAID کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو سسٹمز ہے پاکستان میں وہ جو لگا چکے ہیں. میں کچھ ڈیٹا میرے پاس ہے. حارث صاحب آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں, چونکہ ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت. ناظرین بہت اچھی گفتگو چلی. حارث صاحب کو پتہ چلا ہوگا کہ کتنا نالج ہے اور کس طریقے سے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس ملک کے اندر یہ اپنا منافع تو کماتے ہیں. یہ دو کام بہت بڑے کرتے ہیں جو میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی, ایک تو جاب کریشن اور دوسرا نیشنل انٹرسٹ, اور یہی ہمارا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے اس ملک کی ترقی کے لیے. ناظرین ابھی کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے
रोशनी का एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर में नंबर 1 वही होता है जिसे आप बनाते हैं। जैसे स्काई इलेक्ट्रिक को आपने बनाया, पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी। हमने वादा निभाया सस्ती और नॉन स्टॉप बिजली का, जो फैला पूरे मुल्क में किरणों की तरह। फिर छोटे बड़े घर अपनी बिजली खुद बनाने लगे। स्काई इलेक्ट्रिक सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट, बिजली के बिल में बचत और इजाफी बिजली ग्रिड को फरोख्त। मोबाइल ऐप दे आपको मुकम्मल कंट्रोल, स्काई इलेक्ट्रिक का हर कॉल को फौरी रिस्पॉन्स और हर सिस्टम की बजरिया क्लाउड 24/7 मॉनिटरिंग। सर्दी गर्मी दिन रात, बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। उजालों का ये सफर यूं ही जारी रखना है, अभी मुल्क भर में और जिंदगियों को रोशन करना है। आज स्काई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है, आपके दम से। स्काई इलेक्ट्रिक, पावर्ड बाय इंटेलिजेंस। जो अपनों की राहें बेताबी से तकता है, लतीफ है। जो यादों को कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदेद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं हारिस जुल्फ़कार साहब, जो कि सेफ वे ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर हैं। और बड़े अच्छे तरीके से आपको बातों से समझा रहे थे कि अगर सोलर एनर्जी पे जाएंगे तो आपका बिजली का बिल ख़त्म हो जाएगा। 25 साल से लेकर 35 साल तक आप बेफिक्र हो जाएंगे आपने बिजली का कोई बिल पे करना है। लेकिन इनिशिएटिव आपने लेना है, काम इन्होंने करना है, और फ़ायदा पैदा करने के लिए हुकूमत ने टैक्सेस एग्जाम्प्ट करने हैं। जैसे कि 2014 में बहुत से टैक्सेस एग्जाम्प्ट होते, इसीलिए अंडरसी प्रमोट हुई थी। जी अपना हारिस साहब, आप बताइए कि आप बता रहे थे कि यूएसए और यूएसएड और वर्ल्ड बैंक से डोनेशन आती है जो हमारे प्राइवेट चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसमें असल में ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है ना, कि हमने 30% अपना जो एनर्जी मिक्स है वो रिन्यूएबल्स पे लेके जाना है। उसका जो टारगेट मीट कर रहा है ना इस वक्त, वो आपका वर्ल्ड बैंक कर रहा है और यूएसएड कर रहा है। ठीक है। आपका जो टोटल 90% ऑफ जो सोलर प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं ना, वो 2010 से वो आपके इस ग्रिड में 3900 मेगावाट अभी तक लगा चुके हैं। टारगेट है 24,000, अभी तक सिर्फ 4,000। 2010 से लेके अभी तक 12 सालों में आप समझ लें कि 47 मिलियन लोगों पाकिस्तानी आवाम को फायदा हो चुका है। 47। इसमें अगर हम बात करें एनर्जी की कॉस्ट सेविंग कितनी हुई है, वो हुई है $429 मिलियन। ठीक हो गया। एंड प्राइवेट यानी ये जो बात आप कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इतना ऑयल बिल इंपोर्ट कम हुआ है और $2.8 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में इस मुल्क के अंदर आया है। सही। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 में जब टैक्स एग्जेम्पशन लगी थी, ठीक है, उसमें आपका जो इंपोर्ट था सोलर पैनल्स की वो थी 44 मिलियन। एंड आई एम सॉरी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, देखें कि हम इंपोर्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग नॉन एग्जिस्टेंट है। कैमरे की तरफ देखे, हमारे नाज़रीन को डायरेक्ट मुखातिब हूं। हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इस वक्त सोलर की, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। इस वक्त भी 90% हमारा, 90 से भी ज़्यादा परसेंट है, मेरे पास डेटा नहीं है, बट 2.38 अगर गीगावाट आया है इस मुल्क में, इंपोर्ट हुआ सोलर पैनल। तो मैं किसी को भी चैलेंज करें तो मेरे साथ डिस्कस करें, डिबेट करें कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कितने गीगावाट
سولر پینل انسٹال ہوا ہے پاکستان میں, صحیح. تو اٹس نان ایگزسٹنٹ. تو اس لیے ہم اپنی کانورسیشن کا جو رخ ہے نا امپورٹ کی طرف کر رہے ہیں. سو سنس 2014 ہمارا جو امپورٹ ہوا ہے سولر پینل وہ ہوا ہے 2014 کے سال میں $44 ملین. ٹھیک ہے, یہ آپ کا 2017 پہ جا کے پہنچا ہے $722 ملین. دیکھیں کتنی گروتھ ہوئی, کیونکہ انہوں نے ایگزمپشن دی, ایک فروخت ملی, لوگ اس انڈسٹری میں آئے, تقریباً ڈبل ہو گیا. بالکل میرے جیسے لوگ. اور آپ کے پہلے بھی پروگرامز میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ نے عامر صاحب کو بھی بلایا تھا, برانا عباس صاحب بھی پی ایس اے کے ہمارے چیئرمین ہیں, تو انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر کافی ڈسکشن کیے. وہ بھی امپورٹرز ہیں کافی بڑی تعداد میں, بڑے پرانے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی اب پچھلے 3 سال سے امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم فروخت دے رہے ہیں اس انڈسٹری کو. تو ہماری طرح اور بڑے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے اس کام میں اپنا پاؤں رکھا. میں اگر اپنا تھوڑا سا تعارف کراؤں, میں امریکہ میں اپنی پڑھائی مکمل کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے, and I had this vision I wanted to come back to Pakistan and contribute as much as I could. And so I set up this company and 3 سال سے اس کو چلا رہا ہوں. تو میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں. عمران خان کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی کمپنی گروپ آف کمپنی کیا کیا کرتی ہے. اچھا دیکھیں, ہم لوگ بیسکلی ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر ہیں, کنسٹرکشن میں ہیں, اور ہمارا ایک انرجی سے کافی لگاؤ رہا ہے. ہم LPG اور CNG میں اور کیا کہتے ہیں اپنا بھی سولر کے کام میں ہیں. تو کہنے کا میرا یہ مقصد تھا کہ ہماری طرح کے اور بھی لوگ اس مطلب رینیوبل کے سیکٹر میں آ رہے ہیں, اس انڈسٹری میں اپنا ایک کلیدی کردار پلے کرنا چاہ رہے ہیں, تو آگے مواقع اسی طرح کے ملنے چاہیے. اگر آپ کی حکومت کی پالیسی 5 سال پہلے ایک ہے, آپ 2014 سے لے کے 2022 تک ایک پالیسی لے کے چلا رہے ہیں, ایک آپ کو فروغ کنٹینیو ہو رہا ہے, تو آپ نے یہ 17% لگا کے نہ تو مطلب نہ صرف امپورٹرز کو تھوڑا سا پریشان کیا ہے, لیکن آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بیک بون آپ کی سولر کی جو اس وقت پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, پبلک نہیں کہوں گا, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آپ کی ریزیڈینشیل ہے. میں ہر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کب سے بزنس میں ہیں, آپ کے فور فادر جو آپ کے ہمارے فور فادرز تو ہم پچھلے آپ کو اگر میں بتاؤں تو پچھلے 70-80 سال سے بزنس میں ہیں. ہم پہلے پولٹری کے بزنس میں تھے, اینڈ اس کے بعد پھر ہم CNG سیکٹر میں آئے, اور پھر LPG کنسٹرکشن کا کام بھی ہم نے بیچ میں کرنا شروع کیا, اینڈ دین اب میں سولر کا کام کر رہا ہوں. تو ہمارا یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں وہ ایک پالیسی لے کے چلتی ہیں, لیکن جو نئی حکومت آتی ہے اس پالیسی کو اس کو ڈیبنک کر دیتی ہے یا اس کو. ہر صاحب اس پہ اور بڑی تفصیل سے بات کریں گے. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کیا ایکوپمنٹ یوز کر سکتے ہیں, جیسے گیزر ہے, چولہے ہیں, کون کون سی چیزیں سولر انرجی سے چل سکتی ہیں. دیکھیے اس وقت مارکیٹ میں تو کافی چیزیں اویلیبل ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ اگر مارکیٹس میں بھی چلے جائیں, ریڈیو والوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس بھی سولر لیمپس ہیں, سولر کی سے وہ اپنے مطلب ہے کہ لاؤڈ اسپیکرز ہوتے ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں. پھر آپ اس میں سولر گیزرز میں آ جائیں, اور اس ٹیکنالوجی تو یہ ایک ایوالونگ ٹیکنالوجی ہے جو دن بدن بہتر ہو رہی ہے, بڑا بہتر کر سکتے ہیں سولر انرجی کو. ہاں میرے خیال میں اس وقت اگر جس طرح آبادی ہماری گرو کر رہی ہے, اور اوبیسلی ریئل اسٹیٹ جس طرح آپ سے ذکر بھی ہو رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں اینڈ آل دیٹ, تو یہ ایک آئی فیل ہے کہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو 25 سال تو آپ کو وارنٹی دے رہی ہے نا. تو ایک چیز جو 25 سال چلے گی اس نے آگے بھی چلنا ہے, آپ کو پے بیک 2 سے 3 سال میں ہو جائے گا. اچھا پے بیک دوبارہ بتائیے گا, چونکہ ہم جب پہلے ایسٹیمیٹ کرتے تھے 5 سے 7 سال, ابھی پے بیک کتنے ٹائم کا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو پے بیک چل رہا ہے نا, اگر ریزیڈینشیل کی بات کریں تو 3 سال کا ہے, اور اگر کمرشل میں جائیں تو وہ 2 سے 3 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملک کا المیہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ بیکاز سنس دا پرائسز آف دی الیکٹریسٹی ٹیرفس آر انکریزنگ ایوری منتھ, تو آپ جو آج سسٹم لگاؤ گے ٹوائس اے منتھ, ہاں سو سیڈلی وہ جو سسٹم آج آپ لگاؤ گے, فارچونیٹلی فار دا پرسن ہوز انویسٹنگ, اس کا جو پے بیک ہے وہ زیادہ جلدی ریکور ہو جائے گا. بالکل ایسی. تو یہ کچھ اور نان اسٹاپیبل. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کو کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی مل رہی ہے, آپ سیلف سفیشینٹ ہو گئے, ایک تو آپ کاربن فٹ پرنٹ کم کر رہے ہو, ملک کا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے, چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ ڈر جاتی ہے کاسٹ سے, اگر آپ ان کو 2-3 طریقے ایسے بتائیں کہ کاسٹ کم ہو سکے, یعنی ایک تو وہ ڈے لائٹ میں اس کو یوز کریں, دوسرا فیز وائز اس کو یوز کر لیں, تیسرا جیسے میں نے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ 5 کلو واٹ آپ کی اپنی ضرورت ہے, 10 کلو واٹ لگا لیں. تو دیکھیں جس کی جتنی مطلب ساخت ہے اس حساب سے آپ انویسٹمنٹ کریں. میں ناظرین کو یہ آپ کی شو کے تفصیل سے بتانا چاہوں گا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے ایک الاؤنس بیسکلی ایک الاؤ کیا ہے جو آپ کے
پرائیویٹ بینکس ہیں کہ آپ جو ہیں ٹوٹل 6% پہ سولر فائنینسنگ آپ اپنے مطلب جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. مجھے اس میں ایک بات کلیئر کیجیے گا, اس میں 6% کے علاوہ تو کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں ہے؟ دیر از نو ہڈن چارجز, نتھنگ آف دیٹ سارٹ. بیسکلی 2% کے اوپر آپ کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کو اسٹیٹ بینک ایشو کرے گا اور وہ اپنے ایڈیشنل اس کے اوپر 4% پروفٹ کما سکتے ہیں, تو ٹوٹل 6% وچ از یعنی میرے جیسا بندہ یا میرے سے کم تر بندہ بھی آرام سے بینک کا دروازہ کھٹکھٹا کے 6% پہ سولر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. بالکل جی, آئی تھنک دس از اے ویری گڈ انیشیٹو فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اینڈ آئی تھنک جو لوگ سولر کی طرف متوجہ ہیں اور اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, اگر وہ تھوڑی سی اپنی ریسرچ کر لیں تو, اور اپنے بینکس کے ساتھ اگر کانٹیکٹ کیا جائے, ان کے پینلز پہ ڈیفینیٹلی سولر کمپنیز بھی ہوں گی جو سولر فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, فیز وائز کر سکتے. جیسے دنیا میں جیسے امریکہ میں کافی عرصہ رہا ہوں, وہاں پہ مارگیج سسٹم ہے, لوگ 25 سال کی مارگیج پہ گھر نکالتے ہیں, وہ سہولت یہاں نہیں ہے نا. ایسے ہی تو آہستہ آہستہ یہ سہولتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والی حکومتیں آپ کیا سمجھیں کہ ہم کسی پارٹی سے نہیں ہے, کسی سے ہمارا نہ اختلاف ہے نہ اتحاد ہے, جو نواز شریف گورنمنٹ تھی اس نے جو سولر انرجی کو انیشیٹو دیے تھے, کیا وہ بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو دس گورنمنٹ؟ دیکھیے میں قائدین سولر پارک جو تھا وہ بہت بڑی بات تھی, اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں. جی آئی تھنک دیکھیں جو ماضی کی حکومت تھی جس نے سولر ایگزیمپشن دی, اس سے آپ کا ڈیٹا سجیسٹ کر رہا ہے 44 ملین سے آپ نے 2014 سے امپورٹ کا آپ 722 ملین پہ لے کے گئے, تو اس کا مطلب آپ کو فروخت ہوئی. ہاں اگر آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے آپ ٹیکس لگاتے ہو ٹو میک شور یو ٹو انکریج دی لوکل پروڈکشن, ٹھیک ہے, لوکل مینوفیکچرنگ, بٹ ونس if you really look at it, local manufacturing is non-existent in this country. So اس کا جو فال بیک ہے وہ آپ کے ان کلائنٹس پہ آ رہا ہے جنہوں نے ابھی بھی وہ امپورٹ کا سولر پینل اپنے گھروں میں لگانا ہے. وہ آپ کا, ویسے میں نے کہا مڈل کلاس طبقہ ہے, بالکل صحیح. تو آپ کا جو برڈن ہے جو سیلز ٹیکس کا, وہ سارا کا سارا وہ پے کر رہے ہیں. ہر صاحب بھی دوبارہ حضرت نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہی ہیں آپ نے اس سیگمنٹ میں کہ ٹیکس کتنا لگ گیا اور کتنے اس کے اندر ہرڈل پیدا ہوئی ہیں, کتنی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے کہیں ایک وقفے کا, کہیں بجے گا, اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرنوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات, بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے, ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے آپ کے دم سے. اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار, ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار, جو اپنوں کی راہیں بے تابی سے تکتا ہے, لطیف ہے.
जो यादों को कदरों को पहचानता है, लतीफ है। जिसके आने से मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लतीफ है। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। क्योंकि मां सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। हमारा प्रोग्राम चल रहा था बात अवाम की। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके सामने पेश किए जाएँ, क्योंकि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट है सोलर एनर्जी। जितना सोलर एनर्जी फ़रोग पाएगी, इतना ही हमारा इंपोर्ट बिल जो है ऑयल का वो कम से कम होगा और नॉन स्टॉप जो है बिजली है वो आपको मिलेगी। आज हमारे साथ हैं हारिस जुल्फ़कार साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सेफ वे ग्रुप ऑफ कंपनी के। क्या कहते हैं जी हारिस साहब, ये बताइए कि अगर डे वर्किंग में काम किया जाए तो कौन कौन सी जगह जो इस पर काम किया जा सकता है? बेसिकली डे के हिसाब से अगर आप ट्यूबवेल्स में चले जाएं, एग्रीकल्चर में चले जाएं, तो ये सिस्टम के काफ़ी फ़ायदे हैं। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। एग्जैक्टली मैं आ रहा था, स्कूल्स पे आप लगा सकते हैं, कॉलेजेस में लगा सकते हैं, बैंक्स में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं, बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उसमें आप लगाया जा सकता है। रियल एस्टेट में आप घरों के ऊपर लगाएं, आप बिल्डिंग्स के ऊपर लगाएं, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे लगाएं, आप पार्क्स बना सकते हैं। अब तो जैसे कंट्रीज़ हैं, चाइना है जो इसमें काफ़ी कलीदी रोल प्ले कर रहा है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ये फ्लोटिंग सिस्टम्स पे भी आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन एक स्केर्स है, पानी थोड़ा ज़्यादा है इस दुनिया में, पता ही है 1/3 तो सिर्फ लैंड है, बाकी 2/3 पानी है। तो उसके ऊपर एक तो लैंड को यूटिलाइज नहीं कर रहे आप पानी के ऊपर फ्लोटिंग सिस्टम्स लगा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा आसिफ साहब, वी आर स्ट्राइड्स बिहाइंड, यू नो, टेक्नोलॉजी इस दुनिया में बहुत एडवांस होती चली जा रही है, एंड यू नो इनोवेशंस आ रहे हैं। काश ये चीज़ें हम अपने मुल्क में भी बना सकें। हमारे मुल्क में अगर वो पॉलिसीज़ आएँ जिसमें आपकी बिजनेस ईज़ ऑफ बिजनेस हो, लोग बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, पाकिस्तान अमेरिकन पाकिस्तानी है, यूके के पाकिस्तानी, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी आएँ यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, बिज़नेस को बूम दें। अभी तो यही हो रहा है, जितने अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में पैसा आ ही जा रहा है, वो एक बबल बनता चला जा रहा है। वो तब तक बनता रहेगा जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होगी। लेकिन हाँ साहब, ये भी तो बताइए कि इस जो वर्किंग चल रही है, हमने मान लिया कि जो इम्पोर्ट आ रही है उस पर टैक्स लगा दिया, लोकल पे भी टैक्स लगा दिए। देखिए, सोलर की हर इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगा ना, ठीक है। अगर आपके सोलर वाफर सेल्स होते हैं, सोलर ग्लास है, अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं, उस सब के सारे सोलर इक्विपमेंट के ऊपर लोकल पे तो कम से कम थोड़ी छोट होनी चाहिए या कम होना चाहिए था। देखिए, लेकिन लोकल इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी ना, अगर लोकल पैनल हमारे बन रहे हैं तो तभी डेवलप होंगे अगर उन पर टैक्सेस कम हो। एग्जैक्टली, इनको कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं है ना। जैसे हमने डिस्कस किया, क्लीन एंड ग्रीन का इनिशिएटिव लेके इमरान खान साहब चले थे, आपने टैक्स एग्जेम्पशन हटा के उस को नफ़ी कर दिया। इसी तरह आप अगर कह रहे हो कि यार ये टैक्स लगाएंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलरेडी नॉन एग्जिस्टेंट है जी, उसको सपोर्ट मिलेगी। हर सब आप ये समझते हैं कि हमारी जो कैप्टन की टीम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। अगर वो IMF को कहती कि सोलर पे एग्जाम कर दिया जाए जैसे कि पहले एग्जाम है, तो इज इट पॉसिबल? देखिए, आई थिंक इट्स 100% पॉसिबल if you look at all these organizations who've been investing their money in financing solar projects like the World Bank and USA that we've already discussed. तो I feel like if they had discussed this with the IMF कि हम अपनी country को 30% renewable पे लेके जाना चाह रहे हैं, हमारा ये goal है, तो they would have agreed and they would have said कि okay, this is one thing that you should have exempted. ठीक है। But मतलब आपकी बात से ये लग रहा है कि इन्होंने उस पॉइंट को रेज ही नहीं किया IMF के आगे कि इस, क्योंकि IMF से कहा कि हर चीज़ पे 17% टैक्स लगा दें, भले उसमें अच्छी है बुरी है जो भी है। जैसे कि सोलर एनर्जी एक बड़ी प्रोमोटेबल चीज़ है और बड़ा फ़रोग था इसको। 2014 का जो आपने एस्टिमेट दिए, 2022 के जो अभी दिए कि 700% बिल्कुल बढ़ गया, डबल हो गया। अगर ये इस पर काम करते तो इसका और बड़े अच्छे रिजल्ट आने थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली हम इमरान खान साहब से मैं खुद ही रिक्वेस्ट करूँगा, हर साहब भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ अपने गोल को, अपने टारगेट को सेट रखें, ऑनलाइन रखें। जैसे आप बॉलिंग के अंदर अपने बॉल की लेंथ और लाइन बहुत अच्छी रखते थे,
اس حکومت کی بھی, اس گورنمنٹ کی, اور اس انڈسٹری کو جو سولر انڈسٹری جس پہ آج ہم بات کریں, اس کی لائن اینڈ ٹھیک رکھیں تاکہ اچھے سے اچھے عام بجلی کے جو بل ہیں ان کو اڑا سکیں, ان کی جو مڈل وکٹ ہے اس کو ختم کریں. ہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی فیل لائک آئی ووڈ لائک ٹو سے دا سیم تھنگ کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا دیکھیں کہ ایک انڈسٹری ہے ہماری رینیوبل کی, اس کی پالیسی پہ تھوڑا سا غور کیا جائے کہ اگر آپ کا انیشیٹو ہے, جیسے یہ سولر کا جو کام ہے ہمارا, دس از مچ بیٹر. میں اگر کہنا چاہوں تو 1000 times بیٹر دین دا سونامی ٹریز یہ لگانا چاہ رہے تھے. ایسے ہی بہت خوب, بڑی اچھی بات اس سے بہتر ہے. سو آئی تھنک ایک پالیسی انیشیٹو ہونا چاہیے. دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جب آپ ایک انڈسٹری کو ایک پالیسی دیتے ہو اور پھر 5 سال بعد وہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے نا, تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور بہت انڈسٹریز ہیں جو بیٹھ گئی ہیں, ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے, لوگوں نے انڈسٹری سیٹ اپ کی, اربوں روپے لگایا اور وہ ختم ہو کے چلے گئے. یہاں پہ بھی یہی ہے, ہم آپ سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, اگر کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ 5 سال 10 سال کے بعد اگر اس پہ ٹیکس لگانا شروع کر دیں گے اور پالیسیز میں اس طرح سڈن چینجز آتے رہیں گے تو انڈسٹری کا نقصان ہوگا اور موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کا نقصان. ہر صاحب بڑی اچھی بات کی کہ آپ کا بجلی انڈسٹری کا جو پروجیکٹ تھا, اگر 1 کلو واٹ بجلی یہ سولر انرجی لگائی جائے تو کئی ہزار جو درختوں کے برابر اس کو بہتر کرتی ہے, کاربن زیرو کرتی ہے. ناظرین یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے لیکن اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایوان بالا میں ان کی بات نہ سنیے, ان کو کنسیڈر نہ کیجیے. یہ اسٹیک ہولڈر ہیں, یہ اچھی سے اچھی تجاویز دے سکتے ہیں لیکن سننا آپ کا فرض ہے, کہنا ان کا فرض ہے, باقی جو ڈر گے وہ آپ کا کام ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیے, کہیں مت جائے گا. آئندہ نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار, جو اپنوں کی راہیں بے تابی سے تکتا ہے, لطیف ہے. جو یادوں کو قدروں کو پہچانتا ہے, لطیف ہے. جس کے آنے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہیں, لطیف ہے. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے, لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل.
کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔